السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ آج میں کچن کی تمام گلاس جارز کی اور ریکس کی ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں۔ ویسے تو میں ان گلاس جارز کو دھو کر بھی صاف کر لیتی ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ بغیر دھوئے ہی ان کے ڈھکن کو مضبوطی سے بند کر کے ایسی ہی میں ان کی صفائی کر لیتی ہوں۔ گرم پانی اور ڈش واش میں نے فوم ڈبو کر اس پر ان کے اوپر ہی سے صفائی کر لی اور پھر سوکھے کپڑے سے پونچھ لیا۔ اس طریقے سے بھی بہت زیادہ اچھی طرح سے یہ گلاس جار صاف ہو گئے ہیں اور بالکل چمک اٹھے ہیں۔ اور گھر کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صاف کر کے اور آرگنائز کر کے جو دلی سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا اندازہ صرف ایک ہاؤس وائف کو ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ہاؤس وائف ہی ہے جو گھر کو جنت بناتی ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن ایک ہاؤس وائف اس گھر کو جنت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے گھر کی سکون اور خوشی کے لیے ہمیشہ اپنے دستیاب وسائل میں ہی گھر کا خرچہ چلاتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہی پرسکون زندگی گزارنے اور خوشی بھری زندگی گزارنے کا ایک اہم راز ہے کہ آپ اپنے دستیاب وسائل میں اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ ہرگز نہ کریں۔ اور یہ ایک ہاؤس وائف ہی ہوتی ہے جو اپنے سلیقے اور قابلیت سے ہی اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی ہے، نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی بھی۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے اللہ سے بھی ہمیشہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے اور ہمیشہ صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شروع سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کرے اور اپنے دستیاب وسائل ہی میں اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دے۔ بچوں کو ہی نہیں، ہم سب کو اپنی زندگی آسان بنانی چاہیے۔ ہم جتنی زیادہ فارمیلٹیز کا شکار ہوں گے اور جتنے زیادہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں گے اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنے کام کریں گے، تو ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ مشکل ہوتی جائے گی۔ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی مشکل بالکل نہیں بنانی چاہیے، بلکہ زندگی کو آسان بنانا چاہیے۔ لیکن گھر کی یہ اتنی اہم ذمہ داری ہم صرف ایک عورت کے کندھوں پر بھی نہیں ڈال سکتے۔ گھر کے تمام افراد بالخصوص بچوں اور ہسبینڈ کو اس کام میں ایک ہاؤس وائف کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ بچوں اور ہسبینڈ دونوں کو گھر کے کاموں میں ایک ہاؤس وائف کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور ہسبینڈ کی تھوڑی سی اپریسیشن اور تعریف ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اور اس سے اسے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ جو خواتین اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں اور گھر کی خوشی اور سکون کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں اپنے ہسبینڈ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور ان پر بے جا برڈن نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کی جو بھی کمائی ہوتی ہے اسے اپنے سلیقے اور شعور کے ساتھ استعمال کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہی آپ کے فادر کی آمدنی ہے اور ہمیں اسی میں ہی اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کیونکہ آج کل تو بچوں کی تعلیم کے اتنے زیادہ اخراجات ہیں کہ غیر ضروری خواہشات اور غیر ضروری چیزیں پوری کرنا تو والدین کے لیے بالکل ناممکن ہی ہو گیا ہے۔ اور جب ہم اپنے ہسبینڈ پر غیر ضروری برڈن نہیں ڈالیں گے تو وہ بھی اپنے گھر کو خوشی اور سکون کی جگہ پائیں گے، اور اپنے گھر میں ہی انہیں دلی سکون اور خوشی میسر ہوگی۔ اس کے علاوہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے، اور اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے، اور اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور بہت زیادہ دلی سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارے اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی، حلال رزق اور خیر و برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور میرا کچن بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے اور ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے، اور چولہے کو بھی میں نے صاف کر لیا ہے، وہ بھی بالکل چمک اٹھا ہے۔ اور جس دن میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اس دن تھی میرے ہسبینڈ کی برتھ ڈے، اور میری بڑی بیٹی نے اپنے بابا کو سرپرائز دینے کے لیے گھر میں ہی
ان کی برتھ ڈے کے لیے پیزا بنانے کا پروگرام بنایا۔ باقی بچوں نے بھی اس کی مدد کی اور انہوں نے مل کر ہی 2 پیزا بنائے۔ گھر میں جو چیزیں اویلیبل تھی اسی سے ہی انہوں نے 2 بڑے سائز کے پیزا بنائے۔ پیزا کے لیے انہوں نے آٹا گوندنے کی مشین میں بنائی، جو اس سے بہت زیادہ اچھی بن گئی تھی، اور پیزا کا کرسٹ اتنا سافٹ اور فلفی بنا تھا۔ اور دونوں پیزا انہوں نے بغیر اوون کے ہی بڑے پتیلے میں بنائے۔ اور پیزا کے لیے اس نے 3-4 گھنٹے پہلے ہی بنا دیا تھا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے رائس ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد چکن فرائی کر لیا اور بس چیز وغیرہ ڈال دیا اور تھوڑی سی ویجیٹیبلز بھی، اور ایک بڑے پتیلے میں نیچے نمک ڈال کر ایک سٹینڈ اوپر رکھ دیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پیزا کا ٹرے رکھ دیا، اور تقریباً 40 منٹ میں ہی یہ ریڈی ہو گیا تھا۔ جیسے ہی 12 بج گئے انہوں نے بابا کے کمرے میں جا کر بابا کو سرپرائز دیا، اور وہ بہت زیادہ سرپرائز ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ میرے لیے پیزا بنا رہے ہیں اور میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پہلا والا پیزا کاٹنے کے بعد دوسرا والا پیزا بھی انہوں نے پتیلے میں رکھ دیا تھا پکنے کے لیے، اور یہ بھی 40 منٹ میں ہی تیار ہو گیا تھا۔ پہلے سے پتیلا زیادہ گرم کرے تو یہ 40 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ اوون میں بھی پیزا تقریباً 40 منٹ میں ہی تیار ہوتا ہے جب آپ اسے پری ہیٹ کریں۔ اور یہاں تک تھی میری آج کی یہ ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔